السلام علیکم ویئرز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کوگنیٹو ڈکلائن کیا ہوتا ہے، یا اگر انسان کی ذہنی یا دماغی صلاحیتیں کسی وجہ سے اگر ان میں کمی آ رہی ہے تو اس میں کیا علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا جی، میرا یہ پیشن ہے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں ایک نئی بات بتاؤں جس سے کہ آپ کو فائدہ ہو، اور آپ روزمرہ زندگی میں ڈفرینٹ جو باتیں آپ دیکھتے ہیں اور خود میں محسوس کرتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں، جان سکیں، اور ایک بہتر انداز میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ اچھا جی، جو انسان کا برین ہے یا دماغ ہے تو اس کی صحت پہ انسان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی ہم خود کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوور ریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا خود کو بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں چیمپئن، لیکن اصل حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ جو ہماری ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ دن بدن جو ہے ان میں کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے جو آپ کے فرینڈز ہیں وہ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں خاص طور پہ جو ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا جی ہم کسی اور ملک میں موو ہونا چاہتے ہیں، اور یا ہم یو کے موو ہو جائیں، یا کہیں اور ہم چلے جائیں۔ اور جو آپ کے فرینڈز ہیں وہ اب ان کی ایجز جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ کوئی 45 کا ہے، کوئی 47 ہے، کوئی 49 ہے، 50 ہے۔ اچھا، ایسی صورت میں اب کسی نئی جگہ پہ موو ہونا ظاہر ہے کہ وہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے، اور یہ چیز جو ہوتی ہے نا یہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بھئی آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ کتنی جو ہے وہ بہتر ہیں کہ آپ ایک نئی جگہ پہ جو ہے وہ نئے ماحول کو اڈاپٹ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی اپنی ذات کی جو ہے نا وہ اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم جب کوگنیٹو ڈکلائن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، ایک تو اس کا تعلق جو ہے نا یعنی کہ دماغی صلاحیتوں کا کم ہو جانا، جو کہ آپ روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے نا یہ آپ کو ڈکلائن نظر آتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ بالکل چلی جاتی ہے، جیسے وہ بعض اوقات کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس کا نام، اچھا جی پھر اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ بعض اوقات جو ایکسٹریم کیس میں تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی وہ بالکل بھول جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دیکھ کے، تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ ساری دماغی صلاحیتیں کم ہونے کی جو ہے نشانی ہوتی ہے، اور کوگنیٹو ڈکلائن جسے کہتے ہیں۔ لیکن بوڑھوں میں جب یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈیمینشیا ہے یہ۔ اچھا جی، لیکن بوڑھوں کے علاوہ بھی بعض اوقات جو ہے نا کچھ لوگوں میں کوگنیٹو ڈکلائن نظر آنے لگتا ہے، جب کہ وہ صرف ہوتے ہیں جیسے فار ایگزامپل ارلی 40s میں ہوں گے، یعنی کہ 41 سال 42 سال یہ ایج ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا اس سے بھی پہلے جیسے 35 ایئرز اولڈ ہوں گے تو بھی ان میں جو ہے نا یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی دیکھیں بعض اوقات اس کے پیچھے جو ہوتا ہے نا کہ ایک ان ٹریٹڈ ڈپریشن جو ہوتی ہے ہماری جو جسم میں یا ہمارے دماغ میں، یعنی کہ ایک ایسی ڈپریشن جس کو کہ آپ ٹریٹ نہیں کرتے ہو، آپ اس سے ڈے ٹو ڈے چل رہے ہوتے ہو کہ نہیں میں ٹھیک ہوں اور میں زندگی کو لے کے تو ہے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب آپ دوائیاں نہیں کھاتے ہو ڈپریشن کی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دماغی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سوئچ آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو دماغی صلاحیتیں ہیں جب وہ سوئچ آف ہونا ایک ایک کر کے ہو جاتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، جیسے جو بھی ہمارا رول ہے اس دنیا میں، چاہے ہم ایک ماں کا رول ہے، یا ہم ایک ڈیڈ ہیں، ہم کوئی بھی انسان ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک آفس ورکر ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اس میں جو ہوتا ہے نا پھر اس میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، لیکن ہم خود کو جو ہے نا سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمیں ہوا کیا ہے اصل میں، اور ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے۔ اچھا، جو کوگنیٹو ڈکلائن ہے نا بعض اوقات وہ ان لوگوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جن کو شوگر ہوتی ہے۔ اب وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو جیسے اب ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت ارلی ایج میں ڈائبٹیز ہوئی ہے، تو ان کو لیکن نا ڈائبٹیز کی وجہ سے جو ہے نا
وہ بعض اوقات کوگنیٹیو ڈکلائن بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی دماغی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر جو بہت موٹے لوگ ہوتے ہیں، اوبیسٹی دیکھیں، میڈیکل سائنس میں تو سب سے پہلے اوبیسٹی جو ہے نا وہ سب سے نمبر 1 آتی ہے، ہر چیز کی جو کازز میں آتی ہے نا جو چیز، وہ نمبر 1 اوبیسٹی یا موٹاپا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ اتنا جو ہے نا وہ کیئرلیس رہتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے نہیں کھانا اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ اچھا جی، تھوڑا اس کو فوکس کرتے ہیں کہ جی کوگنیٹیو ڈکلائن اب کیسے نظر آئے گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ بھی اس جو ہے نا پرابلم کا شکار ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے اس کی یادداشت بالکل جیسے جانے لگتی ہے، جیسے کہ اس کو شروع میں یہ ہوگا کہ بھئی جیسے اس کو برتھ ڈیز یاد نہیں رہتی۔ اچھا جی، کوئی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ مس وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے کوئی امپورٹنٹ بات کسی سے کرنی ہے یاد نہیں رہتی۔ اچھا، پھر نام یاد نہیں رہتے۔ اچھا، پھر اے ٹی ایم پہ جیسے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنا پاسورڈ یاد نہیں رہتا، یا جو اس آپ کہتے ہیں کہ بھئی جو اس کا جو ایک کوڈ ہوتا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جیسے اب کوئی ڈاکٹر ہو تو ظاہر ہے اس کو دوائیوں کے نام جو ہے نا وہ بھولنے لگتے ہیں۔ تو یہ سارے سائن ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کی دماغی صلاحیتیں ہیں یہ کم ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا کنسنٹریشن جو ہوتی ہے ایسے بندے کی کم ہو جاتی ہے، ریڈنگ میں اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فادر جو ہیں وہ بیٹھ کے تو اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی رسالہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہو کہ پھر اخبار پڑھی رہتی ہے اور وہ نہیں پڑھتے۔ تو وہ جو ہے نا وہ اصل میں ان کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کنسنٹریٹ کرنے میں اور ریڈنگ کرنے میں، تو اس لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اب جیسے اب وہی بات ہے کہ جیسے کوئی باہر کے ملکوں میں لوگ جانا چاہتے ہیں جن کی کہ لینگویج بھی اور ہے جہاں پہ، تو اب آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ جو ہے اس نئی لینگویج کو کمپریہینڈ کر سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو، یا آپ جو ہے نا یا بالکل آپ کو الجھن میں آپ پڑ جائیں گے یا کیا کریں گے۔ تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ینگ ایج ہوتی ہے نا اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ کسی بھی نئی جگہ جا کے اڈاپٹ کرنا جو ہے نا آپ کے برین کے لیے ایزی ہوتا ہے۔ لیکن جوں آپ اولڈ ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی ذہنی صلاحیتیں کم ہونے لگتی ہیں، آپ کو چیزیں ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، آپ کو اڈاپٹ کرنا اور آپ کی فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے اس میں جو ہے کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں اب آپ کو جو ایک کامن پرابلم نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ جیسے شخصیت میں جو ہے نا بعض اوقات کوگنیٹیو ڈکلائن کی وجہ سے شخصیت میں تبدیلی آنے لگتی ہے، جیسے ڈیسیژن لینا جو ہے نا وہ مشکل لگنے لگتا ہے، جیسے کوئی بھی چیز آرگنائز کرنا، پلان کرنا، جیسے اب دیکھیں آپ کی گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، وہ آپ کو مشکل لگتا ہے، آپ کو عذاب لگتا ہے کہ اچھا بھی جیسے ایک چھوٹی سی پارٹی ہو نا وہ آپ کو عذاب لگتی ہے کہ اللہ اس کو آرگنائز کون کرے گا، اس کو پلان کرنا، آرگنائز کرنا، کوکنگ کرنا، یہ وہ، یا ایٹ لیسٹ چلیں کوکنگ نہ بھی کرنی ہو، باہر سے لانا ہو، لیکن آپ کو یہ چیزیں اگر عذاب لگنے لگتی ہیں جو کہ پہلے آپ کو نہیں لگتی تھی، تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر کوئی فیصلہ لینے میں آپ جو ہے نا ہر وقت دوسروں سے پوچھتے رہتے ہو، اپنی بیٹیوں سے، ظاہر ہے آپ جیسے مدر ہوتی ہیں تو آپ اپنے بیٹیوں سے پوچھتے ہیں، پوچھ کے، یا بچوں سے پوچھ کے کوئی کام کرنا شروع ہو جاتے ہو، تو بچوں کو بھی یہ الرٹ ملنا چاہیے کہ آپ کی جو دماغی صلاحیت ہے وہ امی کی یا ڈیڈ کی وہ کم ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی بڑا ایک ضروری سا ایک کام ہے جو کہ اکثر بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ امی آپ میرے سے کیوں پوچھ رہی ہیں، یا ڈیڈ آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ اب آپ کے جو والدین ہیں وہ شاید بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اور یا ان کی دماغی صلاحیتیں کم ہو رہی ہیں، تو ان کو دھیان دیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور امپورٹنٹ جو ہے نا بات میں وہ آپ کو بتاتی ہوں جو کہ اکثر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اچھا دیکھیں، پہلے ایک خاتون جیسے ہوتی ہیں، اب ظاہر یہ آدمیوں کے جو ہے نا مطلب کی بات ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک خاتون ہے وہ آپ سے ہر وقت آرگومنٹس کرتی ہیں، آپ کی وائف ہوتی ہیں جو ہر وقت آرگومنٹس کرتی ہیں، ہر وقت لڑائی کرتی ہیں، ہر وقت وہ آپ کو جو ہے نا وہ یعنی بس کچھ نہ کچھ وہ چیلنجنگ سے بنی رہتی ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے جیسے وہ فار ایگزامپل 41 کی ہوتی ہیں، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ان کی جیسے شخصیت میں ایک جیسے تبدیلی سی آپ دیکھنا شروع ہوتے ہیں، پھر نا وہ زیادہ کمپرومائزنگ سی ہو جاتی ہیں، ہر بات کو مان جاتی ہیں،
ہر بات کو جو ہے نا وہ چپ کر کے سن لیتی ہیں، تو آپ حیران ہوتے ہو کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اچھا تو وہ نا ایسے نان چیلنجنگ سی بن جاتی ہیں خاتون جو ہیں، تو یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ پہلے ایک اور مزاج کی تھی، تیکھا سا مزاج تھا، اور ابھی بالکل ہی وہ ٹھنڈی سی ہو گئی ہیں اور کوئی کسی سے لڑائی بھی نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا برین کی جو صلاحیتیں ہیں نا وہ کم ہو رہی ہیں۔ اچھا اس میں نا جیسے فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ کسی کو اگر کینسر ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہوتا ہے نا بعض کا، جب وہ کینسر کے جو سروائیورز ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بعض اوقات وہ بھی جو ہے نا اس کا شکار نظر آتے ہیں، یعنی ان میں بھی ظاہر ہے کہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں دماغی وہ تھوڑی کم ہو چکی ہوتی ہیں۔ شاید یہ بھی ایک جو ہے نا آپ کی دماغ کا شاید ایک سیفٹی میکانزم ہے کہ جب آپ اپنی لائف میں اوور ڈو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی کیپیسٹی سے باہر نکل کے نا اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا آپ کا برین کرتا ہے کہ آپ کے برین جو ہوتا ہے نا وہ کچھ چیزیں آپ کی سوئچ آف کرنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اب اس بندے کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے، اس نے بہت ہی زیادہ جو ہے نا اپنے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کائنڈ آف ایک سیفٹی میکانزم کے طور پہ نا یہ آپ کے برین کی یہ ایبلٹی ہے۔ اچھا بات یہ کہ اس کو شارٹلی بات کرتے ہیں کہ اس کو اب نکلیں کیسے۔ دیکھیں نکلنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ پہلے وجہ کو پکڑیں۔ اگر آپ کی وجہ سٹریس ہے، اوور ورک ہے، تو ظاہر ہے کہ بھئی آپ کو ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، جو کہ آج کل کے دور میں ظاہر ہے مشکل کام ہے۔ سٹریس بھی لینی پڑتی ہے، اوور ورک بھی کرنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ دیکھیں کہ کیا چیز جو ہے نا آپ کو متاثر کر رہی ہے۔ اچھا پھر جی دوسرے نمبر پہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ اوبیسٹی ہے، تو اس کو ظاہر ہے آپ کو واک کرنا پڑے گا، ایکسرسائز کرنا پڑے گا، ایکٹیو رہنا پڑے گا۔ ایکٹیو رہنے کے لیے بھی ہمارے لوگوں کو طریقے نہیں آتے کہ کیا کرنا ہے۔ اب وہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھاگ بھاگ کے چلیں، گھر کے ہی کام ہے، جیسے ایک ڈور بیل جو ہوتا ہے نا گھر میں جواب دینا، وہ خاص طور پہ یہ پاکستان کی بات ہے، باہر کے ملکوں میں تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈور بیل بھی جو ہے نا کوئی اٹھ کے جا کے دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، اس میں بھی سارے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ فراؤن کرتے ہیں، یعنی کہ گھوری ڈالتے ہیں کہ تم جاؤ تم جاؤ۔ اچھا تو وہ بھی جو ہے نا یا تو کوئی نوکر رکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ جا کے دروازہ کھولے، اور وہ کوئی بھی جا کے نا دروازہ بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا اٹھ کے کہ بھئی اچھا جی چلو میں اتنی سی واک کروں یا میں چلو ہل ہی جاؤں۔ تو وہ یہی ہے کہ بھئی آپ تھوڑا تھوڑا نا ہلنے کی عادت ڈالیں، پانی ہے جیسے پینا وہ خود جا کے اٹھ کے تو پئیں، اس طرح سے بھی بندہ جو ہے نا تھوڑا سا ایکٹیو رہتا ہے۔ تو جب ایکٹیو آپ رہتے ہو تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا دماغ ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے کام کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک اور چیز جو ہوتی ہے کہ ظاہر آپ کے سوشل کنیکشنز جو ہیں وہ جتنے ہوتے ہیں تو اتنا ہی جو ہے نا آپ کے برین کو سٹیمولیشن ملتی ہے۔ جب وہ سٹیمولیشن ملتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ظاہر ہے کہ بھئی پھر زیادہ سوچنے کے بارے میں ملتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بھئی آپ کا برین جب زیادہ کام کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس میں ذرا ایکٹیویٹی رہتی ہے۔ اچھا ڈلنس نہیں آئے گی۔ اچھا پھر اس میں نا ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا بھی میں ایک جاب سٹارٹ کروں گا تو بس یہ میرا دماغ جو ہے نا وہ بہتر رہنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا جابس کی بھی جو خاص طور پہ جو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں نا 40s میں، لیٹ جو ہے نا 40s کہہ لیں یا ارلی 40s کہہ لیں، اس کی بھی یہ ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ کی جسمانی حالت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور ذہنی حالت بھی اچھی ہے، پھر تو آپ ایک چیلنجنگ سا رول پکڑ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ صحیح پرفارم کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو چیز فائدہ دے گی۔ لیکن اگر آپ اس عمر میں، اگر آپ کو پہلے ہی جو ہے نا کوئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور دوائیاں آپ کھا رہے ہو، اور اس کے بعد آپ ایک چیلنجنگ سا ایک رول پکڑ لیتے ہو، تو وہ الٹا آپ کو نقصان دے گا۔ وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کے دماغ پہ بھی اثر ڈالتی ہے، وہ آپ کی باڈی کی بھی سٹریس کو بڑھاتی ہے، اور آپ کی جو زندگی ہوتی ہے نا، زندگی کے کچھ سال جسے کہتے ہیں، وہ بھی کم کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ چلیں اب مجبوری میں تو انسان کچھ بھی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کو متاثر کرتی ہیں۔ آپ کو اگر جاب کرنی ہے تو پھر وہ تھوڑا لائٹ رول لیں، یعنی کہ بھی بہت زیادہ دنوں میں نہ کریں، اور لائٹ رول رکھیں، تاکہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا ٹھیک ہے، ایک جیسے اب جاب پہ جانا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ، بہت زیادہ چیلنجنگ اگر آپ کو جاب لگنے لگے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دس تھنگ از ناٹ فار یو۔ اچھا جی، تو یہ تھوڑی سی باتیں ہوئیں جناب، بہت کام کی باتیں، اور ان کو جو ہے ذہن میں رکھیں، اپنے دوستوں سے بھی یہ نالج شیئر کریں، اینڈ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔